إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، آج یوم عاشوراء 10 محرم کی 10ویں تاریخ کو عام طور پر مسلمانوں کے بڑے طبقے میں واقع کربلا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے جوڑ کر یاد کیا جاتا ہے. اور اس تعلق سے بدعات، خرافات، شرکیات، روافظ کی گڑھی بھی عام طور پر ان کو اس طرح منایا جاتا ہے جیسے یہی دین. کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، گویا یہی اسلام. اور دیکھنے والے جو ہمارے عمل کو دیکھ کر ہمارے دین اس کی شکل کو سمجھتے ہیں، وہ بھی اسی کو دین کا بڑا حصہ سمجھتے ہیں. اس موقع پر 2 چیزیں ہمیں اہل سنت اور اہل سنت میں سے کتاب سنت پر عمل کرنے والے ہمارے لیے 2 چیزیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ یہ دن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بہت اہمیت دی. اس دن کا روزہ مشروع کیا. رمضان کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ شہر اللہ المحرم جسے کہا، اس کا روزہ کہا. لیکن کیوں اہمیت دی؟ اس لیے کہ اس دن میں آپ کے نبوت کے بھائی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اولو العزم من الرسل میں سے تھے، جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت اونچا، کلیم اللہ جن کا لقب، ان کو اللہ نے فرعون کی فرعونیت اور اس کے ظلم ستم سے نجات دی. یہی دن ہے جس دن فرعون کو سمندر میں ڈبو کر پوری دنیا کے لیے اسے سامان عبرت بنا کر اس طرح اللہ نے رکھا کہ اس کی لاش آج بھی موجود ہے. اس عظیم واقعے پر موسیٰ علیہ السلام نے جب شکرانے کا روزہ رکھا تھا تو اسی روزے کی یاد میں اللہ کے نبی نے ہمارے لیے روزہ مشروع کیا، خود رکھا اور رکھنے کا حکم دیا. اور گویا ایک طرح سے اس عظیم واقعے کی یاد کو قیامت تک کے لیے جب تک مسلمان اس سرزمین پر ہے اس کو باقی رکھا. اس روزے کو اسی واقعے سے جوڑا تاکہ وہ عظیم واقعہ مسلمانوں کے ذہن میں رہے، اور اسی عظیم واقعے کے تعلق سے اس دن
روزہ رکھے مسلمان کہ انہیں یاد رہے کہ اللہ رب العالمین کی نصرت و مدد اپنے بندوں کے لیے کس طرح آتی ہے۔ دوسری بات، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت بلا شبہ ظالمانہ مجرمانہ عمل، لیکن اس کی حقیقت کو سمجھنے سے پہلے اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں وہ جاننا پڑے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجرم جو اصل مجرم ہے وہ برحق ہو جائے، وہ بری ہو جائے، اور جن کو فلسفیانہ اور افسانوی انداز سے مجرم بنایا گیا ہے اور جن پر ایک زمانے سے لعن و طعن و تشنیع و تعریض کی جاتی ہے، حقیقت میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی ساتھی انہیں کو مجرم بنا دے۔ حقیقی جو مجرم ہیں ان کے بارے میں ہم بھی کہتے ہیں لعنت اللہ علیہ والملائکۃ والناس اجمعین، لیکن یہ تو جانو کہ اصل مجرم ہے کون۔ افسانوی واقعہ بنا کر اس واقعے کو کچھ اور بنا دیا گیا، اور وہ شہادتیں، وہ حقیقی شہادتیں اسلام کے لیے دی گئیں، اور جس کی وجہ سے یہ دین آج بھی اسی طریقے سے آج ہمارے پاس موجود ہے جس طریقے پر نبی کریم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے، اور کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہاریہا لا یزیغ عنہا الا ہالک۔ روشن شاہراہ چھوڑ کر گئے تھے اور کہہ دیا تھا کہ یہ روشن شاہراہ ہے، اس پر قائم رہو گے، اس پر چلتے رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ گمراہ وہ ہوگا جو اس شاہراہ کو چھوڑے گا اور نبی کے نام پر، نبی کے دین کے نام پر نئی نئی باتیں ایجاد کرے گا۔ میرے بھائیوں، یہ یقین ہمیں رکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس واقعے کے پیچھے، اس واقعے کے نام سے بدعت و خرافات کرتے ہیں اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں، وہ حوض کوثر سے بھی بھگائے جائیں گے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتوں کو پلائیں گے، اپنے ہاتھ سے پلائیں گے۔ وہاں پر نبی ان لوگوں سے کہیں گے سوقن سوقن لمن غیر بعدی، اور اس پر سلف کے اتفاق ہے، اس لیے کہ جس نے بھی دین کو بدل کر دین کی کوئی اور شکل بنا دی، دین کو کچھ اور بنا دیا اور دین میں ایسی تبدیلی کی کہ اسے ہی دین سمجھا جانے لگا، تو وہ اس میں نبی کے اس اعلان کے اندر داخل ہے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ نبی دیکھ کر کہیں گے کہ ہادی امتی، کیسے سمجھیں گے یہ امتیں؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والے ہوں گے، یہ روزہ رکھنے والے ہوں گے، ان کے اوپر وضو کے جو نشان ہیں وہ ہوں گے اور ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے، لیکن جب حوض کے قریب آئیں گے تو فرشتے ان کو روکیں گے، فرشتے ان کو روکیں گے، نبی کہیں گے ہادی امتی امتی، یہ تو میرے امت کے لوگ ہیں، لیکن کہا جائے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے کیا کچھ کیا۔ نبی کہیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی۔ اللہ رب العالمین ہم کو ایسے طریقوں سے اور ایسے عمل سے بچائے کہ نبی ہمارے بارے میں بات کرے، اور واقعی اگر ہمیں یاد کرنا ہے اپنے اسلاف کو اور اسلاف کو جنہوں نے شہادت دیے، یاد کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں ان کا ذکر کیا ہے، ان کو یاد کرنے، ان کو اپنے لیے مثالی بنانے کا حکم دیا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ کس کے بارے میں کہا گیا ہے؟ اس جماعت کے بارے میں جس جماعت سے متقی و پرہیزگار جماعت اس دنیا پیدا نہیں ہوئی، اس جماعت کے بارے میں جس جماعت کو نبی کریم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تعلیم و تربیت ملی تھی، اس جماعت کے بارے میں جس جماعت کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس جماعت کے بارے میں جس جماعت سے اپنی رضا مندی کا اللہ نے اعلان کرتے ہوئے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے بھی اس درخت کے نیچے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا۔ آپ نے فرمایا جس نے بھی میرے چہرے کو دیکھا اس دنیا میں
وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گا، چاہے ایک مرتبہ دیکھا ہو، چاہے ایک مرتبہ دیکھا ہو، اور چاہے ایک مرتبہ نبی کی مجلس میں حاضر ہو۔ یہ وہ جماعت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ایمان، امانت داری، صداقت، تقوی شعاری اللہ رب العالمین گواہی دیتا ہے۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ مومنین ہی میں کچھ ایسے لوگ ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتے ہیں، انہی میں سے کچھ ایسے ہیں صدقوا ما عهد اللہ علیہ، اللہ کا اعلان، اللہ سے انہوں نے جو وعدہ کیا تھا اس دین کی حفاظت کرنے کا، اس دین پر قائم رہنے کا، اس شریعت کو دنیا میں نافذ کرنے کا، انہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اپنے وعدے کو انہوں نے پورا کر دیا، سچ کہا جو وعدہ کیا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، تو ان میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی باری تو پوری کر لیا، دنیا میں اپنی جان دے کر اللہ کو پیارے ہو گئے، اور ان میں وہ بھی ہیں جو ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ وما بدلوا تبدیلا، اللہ کا اعلان، اللہ اکبر۔ ایسے لوگوں پر تاہ تشنیع کرنے والے روافض، یہ گندے کیڑے، ان کے بارے میں سوچئے کہاں ہے، کہاں سے کہا جائے کہ مسلمان ہے؟ جس جماعت کے بارے میں اللہ کہتا ہے وما بدلوا تبدیلا، ہم نہیں کہہ رہے، اللہ کہہ رہا ہے، انہوں نے جو وعدہ کیا رہا کوئی بھی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن روافض ان کی عقیدے کا یہ حصہ ہے۔ خمینی ملعون نے خود اپنی کتاب میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سوائے 7 صحابہ کرام جتنے دنیا میں تھے سب مرتد ہو گئے تھے، سب مرتد ہو گئے تھے، نعوذ باللہ من ذلک۔ خمینی کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے ہمارے ملک کی ایک جماعت جسے اپنا امام آج بھی کہتی ہے، اور ہم میں سے کون ہے جس کو یہ یاد ہے، جانتے ہیں اس اسلام کی بیٹی کو جس نے اپنے دین کی خاطر سب سے پہلے شہادت دی تھی؟ حضرت سمیہ کو کون یاد کرتا ہے ہم میں سے، جن کی مکے میں مسلمانوں کے درمیان سب سے پہلی شہادت، جن کی شہادت پر جب ان کو ابو جہل نے شہید کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلک بلک کر رو رہے تھے، کہتے تھے صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، اے آل یاسر جو تکلیفیں پہنچ رہی ہیں ان پر صبر کرو، یہ دین کی خاطر ہے، یہ تمہارے ایمان کی خاطر ہے، اور اس کا بدلہ تمہیں وہاں ملے گا جہاں ہم اور تم جنت میں اکٹھا ہوں گے۔ صبرن یا آل یاسر موعدکم الجنہ، پہلی شہادت کس نے دی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، ہمارے بھی بہت سارے بچے نہیں جانتے۔ حضرت سمیہ اسلام کی چہیتی بیٹی، اور جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اس کے تعلق سے سوچئے، اس سے پہلے یاد کیجئے حضرت بلال حبشی کو، یاد کیجئے حضرت بلال حبشی کو، جن کی مکے کی گلیوں میں چیختی ہوئی احد احد کی آواز مدینے میں جا کر بھی حضرت صحابہ کرام کے درمیان سنی جاتی تھی۔ مدینے میں بھی جا کر صحابہ کرام پوچھتے تھے حضرت بلال حبشی سے کہ کیا وہ دن یاد ہے جب مکے کے ظالم آپ کو گلیوں میں اور گرم پتھر پر گردن میں رسی ڈال کر کھینچتے تھے، اور آپ کی زبان سے صرف ایک کلمہ نکلتا تھا، احد احد۔ بلال حبشی کو کتنے یاد کرتے، اور نہ جانے کتنے ایسے شہداء ہیں، سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، جن کی شہادت پر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے تھے، جن کی مسخ کی ہوئی لاش کو دیکھ کر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
جو آیت کریمہ میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ رب العالمین نے کس کی شہادت کی گواہی دی ہے، کس کی شہادت کی بات کہی ہے؟ وہ صحابی جلیل حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ احد کے میدان میں اپنے ساتھی صحابی سے کہتے ہیں یا ابا عمرو یا ابا عمرو، اے ابو عمرو۔ حضرت سعد نے معاذ اپنے ساتھی سے کہا تھا اے ابو عمرو کہاں چلے جا رہے ہو؟ یہ وہ صحابی ہیں بدر میں نہیں شریک ہو سکے تھے، تو بدر کے واقعے کے بعد کہا کرتے تھے کہ اگر پھر کوئی واقعہ ہوا تو اللہ رب العالمین دیکھ لے گا کہ نذر کیا کرتے ہیں۔ اور احد کے موقع پر یہی صحابی حضرت سعد نے معاذ سے کہتے ہیں یا ابا عمرو، ابو عمرو کہاں چلے جا رہے ہو؟ مجھے تو احد کے پیچھے سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ یہ شہادت کو کون یاد کرے گا؟ جب ان کی لاش آئی 80 سے زیادہ زخم، ہر طرح کے، خنجر کے، تیر کے، سب طرح کے، اور جسم ایسا چھلنی تھا کہ کوئی بھی نہیں پہچان پا رہا تھا کہ یہی نذر ہے۔ ان کی بہن نے ان کو ان کی انگلی کی پوروں کو دیکھ کر پہچانا کہ یہی نذر ہے۔ کیا کہہ رہے تھے شہادت سے پہلے؟ کیا کہاں جا رہے ہو تم سعد بن معاذ؟ مجھے تو جنت کی ہوا آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ احد کے پیچھے سے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انہی کا اللہ نے ذکر کیا ہے، صدقوا ما عہد اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ، اپنی باری انہوں نے پوری کر لی۔ عظیم صحابی جس کی صداقت، جس کی امانت داری، جس کے ایمان اور جس تقوی کی شہادت اللہ نے قرآن میں اس طرح دی ہے کہ قیامت تک جب تک قرآن اس سرزمین پر ہے اس کو پڑھا اور یاد کیا جائے گا، لیکن ہم تو بھول گئے۔ اور واقع کربلا کو اسی لیے اتنی اہمیت دی گئی تاکہ مسلمان اپنی تاریخ بھول جائے، تاکہ مسلمان اپنی شریعت بھول جائے، تاکہ مسلمان یہ بھول جائے کہ یہ شہادتیں دے کر کون سا دین ہمیں دیا گیا، کون سا دین ہمیں دیا گیا اور کس شریعت کا ہمیں پابند بنایا گیا۔ اور وہ صحابہ کرام جنہوں نے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کی، اپنا سب کچھ قربان کیا، اپنے گھر کا سارا اثاثہ دے دیا، اپنی جان دے دی، اپنی جان تک دے دی۔ حضرت ابو طلحہ کو یاد کیجئے، کہا کرتے تھے صحابہ کرام احد کا دن اگر یاد کرتے ہو تو یاد رکھو کہ وہ دن صرف ابو طلحہ کا تھا جس نے نبی کی حفاظت کے لیے اپنے ہاتھ کو چھلنی کرا دیا۔ کہتے تھے احد کا دن ابو طلحہ کا دن تھا، اس نبی کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ کا یہ اعلان، اور اس اعلان کے باوجود واقع کربلا کے ذریعے ساری شہادتوں کو بھلوانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے پیچھے وہ شرکیات و بدعات و خرافات جن کے دین سے کہیں بھی کوئی، جن کو اس شکل میں آج اس دنیا میں جب روافض کی حکومت چاروں طرف پھیل چکی ہے، روافض جن کو آپ شیعہ کہتے ہیں، حقیقت میں روافض آج میں سب سے سخت اثنا عشری ہیں جو ایران میں ہیں، جن کے ہاں سنی اس دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتے ہیں، جن کے ہاں سنی اس دنیا میں جینے کا حق نہیں رکھتے ہیں، اور اپنے مقصد کے خاطر دنیا کی سب سے بدترین قوم یہود، ان سے ان کی سب سے بڑی دوستی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ روافض عبداللہ بن سبا کی نسل ہے، وہ آدمی، وہ یہودی جو مسلمان کے چوکے میں مسلمانوں کے اندر داخل ہوا، اور جس نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت سے لے کر بعد کے بہت سارے واقعات میں مسلمانوں کو گمراہ کیا، اور پھر انہی کے پروردہ ایسے مورخین پیدا ہوئے جنہوں نے
ہماری اسلامی تاریخ کو پورے طور پر صحابہ کرام کے خون سے رنگ دیا. ان کے اوپر تشنیع، ان کو برا بھلا کہنا، جن کے عقیدہ ایمان کا حصہ ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں کرتے تو جھوٹے ہیں، اس لیے کہ ان کا ایمان کا تیسرا حصہ تقیہ ہے. تقیہ یہ جھوٹ، اور اس طرح جھوٹ کہ آدمی اس جھوٹ کو سمجھ بھی نہ سکے. جتنا بڑا تقیہ کرتا ہے وہ اتنا بڑا ان کے ہم مسلمان. اسی تقیہ کے ذریعے ہماری تاریخ کو انہوں نے گندا کیا، ہمارے نبی کی سیرت تک کو گندا کرنے کی کوشش کی. امہات المومنین ہماری ماؤں کو اسلام سے خارج اور نہ جانے کیا کچھ کہہ ڈالا. وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ جن کی طہارت اور پاکیزگی کی شہادت اللہ رب العالمین نے دی، ان کو سب سے زیادہ متہم کرنے کی کوشش کی. کیوں؟ تاکہ یہ دین ہی باقی نہ رہ جائے. اسی لیے امام ابو زرع رازی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جس آدمی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، صحابہ کرام میں سے کسی سے بھی بغض رکھتا ہے، چاہے وہ معاویہ ہوں اور چاہے اور کوئی ہوں، چاہے وہ بنی امیہ کے ہوں اور چاہے وہ قریش میں ہو، کسی قبیلے کے ہوں، کسی بھی صحابی سے بغض رکھتا ہے یا ان کا نام غلط طریقے پر لیتا ہے یا ان کی توہین کرتا ہے تو جان لو فإنہ زندیق، وہ زندیق ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہمارا اعتماد، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ اپنے دین پر، اللہ کی شریعت پر کمزور ہو جائے اور ہم یہ ماننے لگیں کہ قرآن محرف، قرآن میں تحریف کر دی گئی ہے. یہ کہا کرتے ہیں میرے بھائیوں، جو لوگ مناتے ہیں ان میں زیادہ تر حنفی ہیں، اور ان احناف کو یہ جاننا چاہیے کہ انہی کے سب سے بڑے حنفی عالم علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ طحاوی رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام سے محبت کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی احد منهم. نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی احد منهم. ہم تمام کے تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں. یہ طحاوی کون ہے میرے بھائیوں؟ یہ پہلے آپ یہ بھی جان لیجیے، یہ طحاوی وہ ہیں جو پہلے شافعی تھے، اس کے بعد ان کا اختلاف ہوا اپنے خالو مزنی جو بہت بڑے شافعی امام ہیں ان سے، تو حنفیت کی دعوت دینی شروع کی اور ایسے حنفی ہو گئے کہ انہی کی وجہ سے حنفیت بہت سارے علاقوں میں پھیلی اور حنفیت کو طاقت اور قوت انہی کے ذریعے ملی. عقیدے کی ان کی کتاب ہے جسے العقیدہ طحاویہ کہا جاتا ہے، اور یہ کتاب میرے بھائیوں یہ بھی جان لیجئے کسی حنفی مدرسے میں نہیں پڑھائی جاتی ہے، یہ کتاب صرف اہل حدیث مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے. اس عقیدہ طحاویہ کو اہل حدیث کا رٹایا جاتا ہے، یاد کرایا جاتا ہے، کیونکہ یہ سلف کا عقیدہ ہے. اسی کتاب میں وہ کہتے ہیں نحب اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نفرط فی احد منهم. ہم تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں بغیر کسی فرق کیے ہوئے، اور کسی کے حق میں بھی حق تلفی نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا خیر کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کا خیر کے ساتھ ذکر کرنا یہ واجب ایمان کا حصہ ہے. اور ہم ان تمام لوگوں سے بغض اور نفرت رکھتے ہیں جو لوگ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں یا صحابہ کرام کا خیر کے ساتھ ذکر نہیں کرتے یا صحابہ کرام کی فضیلت نہیں بیان کرتے، ان میں سے کسی کی بھی بے عزتی کرتے ہیں، ان سے بغض رکھتے ہیں. کیوں؟ حبهم دین و ایمان و احسان وبغضهم کفر و نفاق و طغیان. فیصلہ کن بعد آخر میں حبهم دین و ایمان و احسان، اس لیے کہ ان سے محبت کرنا، صحابہ کرام سے محبت کرنا یہ دین، ایمان، احسان ہے، دین ہے. گویا اگر محبت نہیں کرتے تو دین سے خارج، محبت نہیں کرتے تو ایمان سے باہر، محبت نہیں کرتے تو عمل پھر بیکار. وبغضهم، اور ان سے نفرت کرنا، ان سے بغض رکھنا، ان میں سے کسی کی بھی برائی کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے، نفاق ہے اور سرکشی ہے. اور یہیں سے میرے بھائیوں فرق ہو جاتا ہے سچے مومن
اور منافق مومن کے درمیان، سچے ایمان والے اور منافق ایمان والے۔ آخر میں اس حدیث نبوی کو سن لیجیے۔ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جس طرح فتنوں کی، بہت سارے فتنوں کی خبر ہو گئی تھی اور آپ نے پیشین گوئیاں کی، تو اس فتنے کی بھی شاید خبر اللہ نے دے دی تھی۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ اللہ اصحابی، اللہ اللہ اصحابی، لا تتخذوهم غرضا بعدی۔ اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے سلسلے میں۔ تمام صحابہ کرام کو کہا، میرے تمام صحابہ کرام کے تعلق سے اللہ سے ڈرو، اور میرے بعد ان کو تم ہدف ملامت نہ بنانا، ان کو ہدف ملامت نہ بنانا، ان کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرنا، ان کو گالیاں نہ دینا، برا بلا نہ کہنا۔ کیوں؟ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو آدمی ان سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میری محبت کی وجہ سے وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ غور کیجئے کہاں جوڑا آپ نے۔ یہ اس نبی کا فرمان ہے جس نبی پر ایمان لا کر ہم مسلمان ہوئے، یہ اس نبی کا فرمان ہے جس کی ایک ایک بات اللہ کی بات ہے، یہ اس نبی کا قول ہے جس نبی کی دین اور شریعت پر چل کر ہمیں جنت میں داخلے کی امید ہے۔ اس نبی سے اگر محبت ہے تو اس کے اصحاب سے محبت ہونا دین کا حصہ ہے۔ اگر نہیں محبت ہے اصحاب سے، نبی سے محبت کا دعویٰ مت کرو، لوگوں کو دھوکہ نہ دو، اسلام کا چوہا پہن کر اسلام کو بدنام نہ کرو۔ میرے بھائیوں، روافض سے بغض یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ روافض سے بغض میں کھلے طور پر کہتا ہوں یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اس لیے کہ روافض ہمارے صحابہ کرام، ان صحابہ کرام سے دشمنی رکھتے ہیں جن سے محبت نبی نے اپنی محبت کی نشانی قرار دی، جن سے محبت نبی نے اپنی محبت کی نشانی قرار دی ہے۔ ومن احبہم وبحبی احبہم ومن ابغضہم وببغضی ابغضہم۔ صرف ایک بات نہیں کہی کہ جس نے ان سے محبت کی وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی، بلکہ یہ بھی کہہ دیا جس نے ان سے بغض رکھا، ان سے دشمنی رکھی، ان کو برا بھلا کہا، اس نے اس وجہ سے کہا کہ اس کو مجھ سے، نبی سے بغض اور دشمنی ہے۔ وہ بغض، صحابہ سے بغض اور دشمنی نبی سے بغض اور دشمنی کی علامت ہے، نبی سے بغض اور دشمنی کی علامت ہے۔ اور آگے کیا کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ ومن آذاہم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ۔ یاد رکھو مسلمانوں، جس نے ہمارے صحابہ کرام کو تکلیف دی اس نے مجھ کو تکلیف دی، نبی کو تکلیف دی۔ جس نے صحابہ کرام میں سے کسی کو تکلیف دی، تکلیف کیسے ہوگی؟ آپ گالی دیں گے تکلیف نہیں ہوگی، آپ برا کہیں گے تکلیف نہیں ہوگی، آپ ان کی شہادتوں کو بری الفاظ سے یاد کریں گے تو تکلیف نہیں ہوگی، آپ ان کی تاریخ کو مسخ کریں گے تو تکلیف نہیں ہوگی۔ ومن آذاہم وقد آذانی، نبی کو تکلیف دی، اور آگے کیا کہا؟ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھ کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ یہود کی پیداوار کام یہی ہے، اس لیے کہ یہود کا کام اللہ نے کیا بتایا ہے کہ وہ ایسے ویسے لوگوں کو صرف نہیں قتل کرتے تھے، اللہ کے نبیوں کو جن کو اللہ نے نبی بنا کر دنیا بھیجا اور ان کی ہدایت کے لیے بھیجا، ان کے ذریعے یہود کی رہنمائی کی کوشش کی، ان کے ذریعے یہود کو اس دنیا میں فضیلت دینے کی کوشش کی، ان کو قتل کیا ہے۔ یقتلون الانبیاء بغیر حق۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ تمام مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اللہ کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم لا یألونکم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر۔ میرے بھائیو، باندھ لو اس آیت کریمہ کو، اللہ کا فرمان ہے۔ اے مومنو، اپنے کے علاوہ دوسرے لوگوں کو اپنا قریبی نہ بناؤ، اپنا رازدار نہ بناؤ،
ان کے اوپر اس طرح اعتماد نہ کرو کہ سارا سب کچھ رات ان کو دے دو. کون ہے لوگ؟ لا یعلونکم خبالا، جو تم کو تکلیف دینے میں کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے. تمہارے اوپر مصیبتیں آئیں یہی ان کو سب سے اچھا لگتا ہے. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، جن چیزوں سے تمہیں تکلیف مصیبت پہنچتی ہے وہ اسی کو پسند کرتے ہیں. دنیا میں تم کو چین سے رہنے نہیں دیں گے. وہ اس دنیا میں تم کو چین سے رہنے دیں گے. یہ آیت یہود و مشرکین سب کے بارے میں ہے. کہا یہ لوگ تم کو دنیا میں چین سے کبھی بیٹھنے نہیں دے سکتے. ان کو یہ پسند ہے کہ ہر وقت تم پریشانی میں رہو. ان کو یہ پسند ہے کہ ہر وقت تم مصیبت میں رہو. ان کو یہ پسند ہے کہ تم ہر وقت آپس میں قتال و جدال کرتے رہو. وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. تم نے ان کی زبانوں سے ان کی دشمنی کو سنا ہے، لیکن حقیقت میں وہ جو دشمنی اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، تمہارے خلاف جو دشمنی ہے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، یہ اس سے کہیں بڑی ہوئی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ پروردگار جو دلوں کے احوال کو جانتا ہے، وہ جو دلوں کے احوال کو جانتا ہے، جو جس سے ہماری کوئی چیز چھپی پوشیدہ نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے قد بدت البغضاء من افواہہم وما تخفی صدورہم اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی فتنہ سے محفوظ رکھے. ہمارے جان مال، ہمارے عقیدہ ایمان دین سب کی حفاظت فرمائے. رب العالمین تو ہمارا اس دنیا میں ملجا و ماؤ بن جائے. تو ہماری حفاظت فرما. رب العالمین تو ہماری ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہماری عبادت گاہوں و ہمارے اداروں کی حفاظت فرما. رب العالمین تو ہمیں اپنا بنا کر دنیا میں زندہ رکھ. رب العالمین تمہیں اپنا بنا کر دنیا میں زندہ رکھ. اپنے نبی کی شریعت سنت کا پابند بنا کر دنیا میں زندہ رکھ. رب العالمین ہمیں توحید پر گامزن رکھ. اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا کر جس سے ہمیں جنت نصیب ہو. رب العالمین جسے ہمیں جنت نصیب ہو، جس سے دنیا میں اپنے نبی کی رفاقت اور صحبت نصیب ہو، جس سے ہمیں دنیا میں اپنے نبی کے ہاتھ سے حوض کوثر نصیب ہو، جس سے ہمیں دنیا میں تیرے رضامندی حاصل ہو، جس سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلی مقام اپنے نبی کے ساتھ اس کے جھنڈے کے نیچے نصیب ہو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على خير خلقه محمد.